بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 311 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بالکل یعنی موجودہ حالات کے مطابق اور فوری نوعیت کا ہے۔ گرمیوں کا موسم ابھی پوری طرح نہیں آیا ہے۔ اس سے قبل کے الیکٹرک نے اپنے ظلم و فساد کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کو میں اگر بدترین ادارہ کہوں پاکستان کا تو بھیجا نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے نے بری طرح لوٹ مار کر کے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ الیکٹرک کی یہ ظلم و ستم کی جو کارروائیاں ہیں یہ محض اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور حکمرانوں کے لوگوں کے حصے شامل ہیں، یعنی آمدنی میں ان کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو کمپنی 1984 یا اس سے پہلے تک KESC کے نام سے تھی اور اس کی پیداوار اور تقسیم کا نظام اتنا اچھا تھا کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس دور میں لوڈ شیڈنگ یا بجلی کم ہونے، غائب ہونے کا کوئی سرے سے تصور ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حکمرانوں کو سوجی کہ اس کو دے دیا جائے وابڈا کو۔ وابڈا پورے ملک میں بجلی کا ذمہ دار ادارہ تھا اور یہاں کی جو کمپنی تھی وہ KESC تھی۔ اس کی کارکردگی بہترین تھی۔ لوڈ شیڈنگ کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میں خود کراچی میں رہتا چلا آ رہا ہوں جب سے، تو اتنی اچھی کمپنی کو وابڈا کے سپرد کر کے اس کا بیڑا غرق کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ سول حکمرانوں سے نہیں چل رہی ہے، تو اس لیے فوجی حکام کو اس پر اس میں داخل کیا جائے اور وہ اس کی نگرانی سنبھالے۔ اب انہوں نے جو نگرانی سنبھالی ہے اور اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا اس ادارے کا وہ آج تک چلا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پرانی حکومتوں نے کچھ اس طرح کے فیصلے کیے کہ بجلی کا نظام غیر ملکی کمپنیوں کو دے دیا۔ IPPs ان سے نہیں سنبھلا تو انہوں نے باہر کی جو انٹرنیشنل پاور پروڈکٹس کمپنیاں تھیں ان کو ہی دے دیا یہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، عوام دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ جتنی بجلی پیداوار ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے اس کی قیمت پیشگی وصول کرتے ہیں یہ ادارے، اور اس سے بہت کم ضرورت ہے پاکستان کو، وہ بھی پوری فراہم نہیں کرتے۔ پیسے پورے لیتے ہیں جتنی پیداواری گنجائش ہے ان کی، لیکن عوام سے بری طرح لوٹنے کے باوجود عوام کو کوئی سہولت نہیں دیتے۔ میں اگر یاد کروں اپنا زمانہ تو میں 1982 تک میں تقریباً سمجھ لیے کہ کورنگی میں رہتا تھا۔ اس کے بعد میں آیا خداداد کالونی کے علاقے میں، تو یہاں ایک چھوٹے سے مکان میں کرائے پر آیا میں، تو اوپر مالک مکان رہتے تھے اور نیچے میں رہتا تھا۔ تو چھوٹا سا گھر تھا، بالکل مشکل سے شاید 50 گز کا ہوگا، لیکن 2 منزلہ عمارت کا یہ مکان، بجلی کا جو بل آتا تھا اس زمانے میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، 50 روپے کا آتا تھا۔ ہم دونوں 25 روپے میں یعنی تقسیم کر لیتے تھے۔ مالک مکان 25 روپے دیتے تھے اور میں، ٹھیک ہے اس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے اور AC نہیں ہوتے تھے یا اور فالتو چیزیں نہیں ہوتی تھی، صرف بجلی اور پنکھے۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ بجلی کے جو بلب آتے تھے یہ عام طور سے پیلے رنگ کے ہوتے تھے ان کی روشنی، اور 60 یونٹ سے لے کے اور سمجھ لیں 100 یونٹ کا بلب ہوتا تھا، واٹ کا، 60 واٹ کا اور 100 واٹ کا عام طور سے استعمال میں ہوتے تھے۔ تو بہت سفید روشنی نہیں ہوتی تھی،
لیکن اتنی زیادہ بجلی خرچ کرنے کے باوجود 25 روپے ماہانہ مجھے آج تک یاد ہے بجلی کا بل ادا کرتا تھا میں۔ اس کے بعد یہ انرجی سیور آئے اور پتہ بلا ساری چیزیں آئی کہ جی بجلی کم خرچ ہوگی۔ اب وہ کم خرچ بجلی تو ہو رہی ہے لیکن پیسے کم نہیں ہو رہے۔ وہ 25 روپے ماہانہ کا جو بل میں دیتا تھا، آج ٹھیک ہے میرے گھر میں فریج بھی ہے، اے سی تو میں صرف ریکارڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں، ورنہ اے سی کا تو میں عادی بھی نہیں ہوں، وہ بھی نہیں استعمال کرتا میں، اس لیے کہ پنکھے کی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس کو بند کر کے یا کم کر کے اے سی چلانا پڑتا ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ باقی فریج ہے مان لیا، اور اس کے بعد بجلی کے پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، لیکن سب انرجی سیور۔ اس کے باوجود ابھی میرے سامنے بل ہے پچھلے مہینے کا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بل میں جو پیسے ہیں ان کی ذرا ادائیگی دی ہے۔ اپریل کا بل ہے یہ، اور جناب اس میں انہوں نے مجھے جو بل دیا ہے یہ اصلاً تو ہے 2154 روپے کا، جبکہ میں نے صرف 125 یونٹ بجلی استعمال کی ہے۔ اب اگر وقت پہ ادا کر دوں میں تو یہ سمجھ لیں 1991 روپے کا رہ جاتا ہے یہ، یعنی تقریباً 2000 روپے کا بل 125 یونٹ استعمال کرنے پر۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں 8 آنے یونٹ ہوتا تھا، آج یہ لے جا رہے ہیں 10، 15 اور 20 اور 25 روپے یونٹ تک۔ اس کی تقسیم سن لیجئے، میں صرف بجلی استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس بجلی کے بعد مجھ سے کیا کیا وصول کیا جا رہا ہے ذرا سی میں تفصیل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویریبل جو استعمال کیا ہے اس کے 1024 روپے دینے پڑیں گے آپ، ویریبل چارجز یعنی بدلتے ہوئے چارجز، بجلی کم استعمال کریں گے کم، زیادہ استعمال کریں گے زیادہ۔ اس کے بعد ان کے ذرا ظلم دیکھیے، یہ عوام کی حمایت اور ان کی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی حکومتیں ہیں ہماری۔ سندھ گورنمنٹ کو تو میں سچی بات ہے کہ پاکستان کی جتنے صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت، اس میں بدترین حکومت کہتا ہوں۔ لوٹ مار کا ایک نظام انہوں نے مل جل کر شروع کیا ہے، جو ادارہ ہوگا اس سے کہیں گے بھئی اتنے پیسے ہمیں پہلے دے دو اور اب تم کرو، عوام کو لوٹو کھسوٹو جو چاہو کرو، پوری اجازت۔ تو یہ 1000 روپے کا جو بل تھا اس پر اب جو انہوں نے اوپر سے جو اس پر چارجز لگائے وہ ذرا دیکھ لیجئے، اتنا باریک اب کر دیا ہے کہ عام آدمی اس کو پڑھ بھی نہ سکے آسانی سے، اس لیے کہ اگر پڑھ لیں گے تو فوراً خیال ہے کرو اتنے پیسے لے رہے ہیں یہ، حالانکہ اس کو تو اور بڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ دیکھیے اتنی مشکل سے پڑھ رہا ہوں میں یہ کہ 100 یونٹ تک اگر آپ نے بل یونٹ استعمال کیے، بجلی استعمال کی ہے، تو آپ کو 7 روپے 74 پیسے کے حساب سے 774 روپے دینے پڑیں گے۔ پھر میں نے 24.93 یعنی تقریباً 25 یونٹ استعمال کیا تو پھر اس کے پیسے بڑھ جائیں گے، 10 روپے کے حساب سے یہ ہو جائیں گے جناب 250 روپے۔ چلیے اس کو مان لیتے ہیں۔ پھر اپریل 1 اپریل سے 24 اپریل سے 27 اپریل تک آپ اندازہ کیجئے 3-4 دن کا حساب رکھتے ہیں یہ، اس 3-4 دنوں میں ہم نے جو ظلم کیا تو وہ اس کی سزا اب یہ دے رہے ہیں کہ اس کے آپ کو ہمیں 309 روپے دینے پڑ رہے ہیں وہ۔ چلیے صاحب یہ بھی دے لیا۔ اس کے بعد 29 مارچ سے اور 31 مارچ تک کے یہ ہم سے 40 روپے مزید وصول کر رہے ہیں۔ یہ بل ادا ہو چکے ہیں، ان کے پیسے اب وصول کر رہے ہیں یہ کہ اس میں کچھ رہ گیا تھا، مطلب وہ لوٹ مار پہ کچھ کمی رہ گئی تھی، اب شامل کر رہے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آگے چلیے تو کہتے ہیں کہ 29 مارچ سے 31 مارچ تک آپ نے اور جو یونٹ استعمال کیے اس پر 14 روپے آپ کے باقی تھے، 14 روپے 37 پیسے۔ چلیے یہ بھی مان لیا۔ اس کے بعد آپ آئیے کہ یہ کہتے ہیں جناب کہ 53 روپے آپ کو ایڈیشنل سرچارج دینا ہے، یعنی اضافی کوئی گناہ ہم نے کیا ہے اس کا سرچارج ہمیں دینا ہے۔ کیا چیز ہے بھائی ایڈیشنل سرچارج؟ ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں، جتنے استعمال کر رہے ہیں اس کے پیسے لے لیجیے آپ۔ یہ اتنے یونٹ پچھلے رہ گئے اور ایڈیشنل سرچارج رہ گیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز آ گئی، پھر ایک اور سرچارج ہے
یعنی ایک PHL کا کوئی ایڈیشنل سرچارج تھا، اب ایک اور سرچارج ہے. یہ ہے جناب ایڈیشنل سرچارج جو تھا وہ اتنا باریک ہے یہ کہ پڑھنا مشکل ہے، 55 روپے. اور یہ جو سرچارج ہے یہ ہے 189. چلیے صاحب یہ سب ملا کے ہو گئے 1632 روپے. اب نیچے آئیے الیکٹریسٹی ڈیوٹی یعنی بجلی خرچ کرنے کی ڈیوٹی. وہ بھائی بجلی خرچ کر رہے ہیں، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اب یہ ڈیوٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ یعنی بے ایمانی اور ظلم کی انتہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومتیں دعوے کر رہی ہیں ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نہ چیزیں سستی کھانے پینے کی، نہ بجلی سستی، نہ پانی سستا، نہ گیس. اور ٹیلی فون والوں نے تو بالکل ریکارڈ توڑ دیا، اس نے بھی بے ایمانی کی انتہا کی ہے، جس کو کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا میں آپ کو. اچھا صاحب پھر یہ ہو گیا الیکٹریسٹی ڈیوٹی. اور اس کے بعد ہے سیل ٹیکس 296 روپے کا، 98 روپے کا سیل ٹیکس. ہم نے کوئی چیز خریدی ہے اس پر سیل ٹیکس لگایا ہے انہوں نے 298 روپے کا. بجلی کی قیمت تو وصول ہو گئی ہے، اب سیل ٹیکس لگا دیں. اس کو سب کو کہہ کے غنڈہ ٹیکس کیوں نہیں کہہ دیتے سیدھا سیدھا؟ کیا ہم حکمرانی کر رہے ہیں، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم غنڈہ گردی کریں اور یہ سارے ٹیکس ہم دیں گے؟ سب کو الگ الگ کرنے کی بجائے کہہ دیں جی یہ تو بجلی آپ نے خرچ کی، باقی اب غنڈہ ٹیکس ہمارا. یہ مثال کے طور پر ہم نے جو بجلی استعمال کی 1024 روپے کی، 1024 روپے کی آپ نے استعمال کی، 1000 روپے اور ہم آپ سے غنڈہ ٹیکس لیں گے. رہنا تو رہیں اس ملک میں ورنہ کہیں اور چلے جائیں. غریب آدمی کے لیے تو جانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ پائے رفتن، نہ پائے ماندن، نہ جائے رفتن. تو نہ ہمارے پاس پیر رکھنے کی جگہ ہے، نہ کہیں جانے کی جگہ ہے. ہمیں تو رہنا ہی یہیں ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا اور اپنی آئندہ نسلوں کی خوشحالی کے لیے بنایا تھا. لیکن اس پر قبضہ ہو گیا جاگیرداروں کا، بیوروکریٹس کا، فوجی حکمرانوں کا، جس کے بھی آپ نام لے لیجئے. یہ سارے کے سارے شریک ہیں عوام کو لوٹنے کے اس کام میں. یہ سارے میں نے ٹیکس بتائے. اچھا آخر میں ٹی وی فیس. وہ بھائی ٹی وی ہم نے خریدا ہے، ٹی وی استعمال کر رہے ہیں، بجلی کے پیسے آپ لے رہے ہیں، ٹی وی فیس کیا چیز ہو گئی؟ جبکہ ہمارے پاس ٹی وی کے یعنی گورنمنٹ کا ہم نے کنیکشن لیا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو ٹیلی فون والے جو لوٹ مار کر رہے ہیں، پیسے وصول کر رہے ہیں ہم سے، اس کی لائن سے ہم ٹی وی کے 1-2 مخصوص پروگرام دیکھ لیتے ہیں. گورنمنٹ کے اس کے ٹی وی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن اس کے 35 روپے لے رہے ہیں ہم سے. یہ اس کو تو سراسر بے ایمانی کہا جائے گا، لوٹ مار کہا جائے گا کہ غریب ہر گھر سے مسجد تک سے آپ ٹی وی فیس لے رہے ہیں 35 روپے. چاہے مسجد، ظاہر مسجد میں تو نہیں ہوگا، اگر امام کی رہائش ہے اگر وہاں ان کے اگر ٹی وی ہو تو، ورنہ مسجد میں ٹی وی کا کیا کام؟ وہاں سے 35 روپے لیں گے. یا آپ جائیں جدوجہد کریں تو شاید وہ ہٹا دیں، لیکن اس کے وہ بھی ایک کار ادارہ دے. مجھے یاد آ گیا ایک بار بہت ٹیکس آ رہا تھا گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود، پراپرٹی ٹیکس بہت آ رہا تھا. تو کہا جی آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ کو پراپرٹی ٹیکس معاف ہے. میں چلا گیا پراپرٹی ٹیکس آفس میں، ڈگ روڈ پر آفس تھا ان کا. تو میں وہاں گیا، میں نے کہا جی میں گورنمنٹ آفیسر ہوں اور پراپرٹی ٹیکس معاف ہے مجھے. تو کہنے آپ کا گھر ہے؟ میں نے کہا میں رہ رہا ہوں، میں نے خریدا تھا یہ. تو کہنے لگے آپ ایک تو یہ کہ اونرشپ ہے آپ کے پاس، یا ایک اور پتہ نہیں کون سی ایک ہے کہ صاحب آپ نے کس طرح پرچیز کیا ہے. تو میں ڈائریکٹ اونرشپ میرے پاس نہیں تھی، قبضہ میرے پاس تھا، میں قیمت پوری ادا کر چکا تھا. کہنے صاحب جب تک آپ یہ نہیں کرائیں گے آپ کو یہ سہولت نہیں ملے گی، وہ ٹیکس معاف نہیں ہوگا. تو میں پھر کہنے لگا اچھا ہمارے یہاں جو ہے کینٹونمنٹ بورڈ والے، ان کے یہاں بھی رجسٹریشن ہوتا ہے، آپ اپنی اونرشپ یہاں رجسٹر کرا لیں.
میں نے کہا بھائی اندازاً کتنا خرچ آئے گا؟ تو اس وقت انہوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 12,000 روپے بتائے تھے. بہت سستے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، جبکہ شاید 1,000 روپے پراپرٹی ٹیکس آ رہا تھا. تو کہنے 12,000 روپے تقریباً خرچ ہوں گے، وکیل کرنا پڑے گا اور ہمارے آفس میں یہ کاغذات جمع کرانے، یعنی دھکے کھائیں گے الگ، 12,000 روپے دیں گے الگ. تو آپ کے یہ 1,000 روپے مہینہ جو ہم پراپرٹی ٹیکس لے رہے ہیں آپ سے، یہ بھی اسے بھی غنڈہ ٹیکس ہی کہوں گا میں، کہ مکان میں نے خریدا ہے، ٹیکس آپ کو دوں میں. تو خیر وہ میں نے کہا جی اول تو یہ کہ میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ میری عمر جو ہے اب 12 سال تک پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس لیے بھائی 1,000 روپے مہینہ میں دیتا رہوں گا. اتنے وکیلوں کے بھی ان کی خوشامد کروں گا، دھکے کھاؤں گا دفتروں کے، تو میں تو وہی ٹھیک ہے 1,000 روپے مہینہ میں دیتا رہوں گا. یہ مجبوری میں دیتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ قوانین بھی خطرناک، وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ خونخوار، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ غریب آدمی ہے، اسکول کا ٹیچر ہے، اس نے کسی طرح ایک مکان اگر خرید لیا ہے تو اس سے ٹیکس کیوں لیں؟ ہم اپنے پیسوں سے خریدا اس نے، اس وقت جو بھی ویل ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس لیے ہوں گے خریداری کے، وہ تو لے چکے. اب جناب سالانہ ان کو دیں 1,000 روپے مہینہ. کنزروینسی ٹیکس الگ ہے کہ صفائی وفائی، چلیے وہ تو مان لیتے ہیں کہ آپ کے جمع دار آتے ہیں صفائی کرتے ہیں، وہ تو جائز ہے. لیکن ہماری خریدی ہوئی جائیداد کا ہم آپ کو پیسہ کیوں دیں؟ ماہانہ ٹیکس، سالانہ ٹیکس. تو جناب یہ ایک بل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور جو 125 یونٹ کا اصل بل تھا 2,154، اس کو اگر وقت پر دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی کہ 163 روپے کی ادائیگی کمی ہو جائے گی اس میں، اور اگر وقت پر نہیں دیں گے تو 163 روپے یہ کم نہیں ہوں گے، اور وہ بل جو 1,991 روپے کا ہو سکتا تھا وہ نہیں رہے گا اگر وقت پر ادا نہ کر سکے تو. یعنی وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. اب ایک بات میں بتا دوں آپ کو، اب تو خیر آن لائن بھی ہونے لگی ہیں ساری چیزیں. تو یہ جو بجلی کا نظام ہے، یقین کیجئے کہ میں اس کو پاکستان کے بدترین قسم کے اداروں میں شمار کرتا ہوں. اس سے میری بڑی لڑائی رہی ہے ہر دور میں، یعنی آج سے 25 30 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہمیشہ یہ بے ایمان رہے، یہ کہیں کچھ گڑبڑ کہیں کچھ گڑبڑ. ایک دو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہے. ایک تو یہ بتا دوں کہ بجلی کی وجہ سے ہمارے سارے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں، یعنی بجلی گئی، اب گرمی میں تو اور زیادہ جائے گی یہ، حالانکہ پیسے دے رہے ہیں اس کے. تو تعلیم ختم، دفاتر کا سارا نظام اب اپ سیٹ، کارخانے بند، تجارت، کاروبار، دکانیں سب متاثر. پھر گھر میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب پریشان، پسینے میں شرابور کام کر رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، کس طرح کیا کیا جلا رہے ہیں. اور دکانیں جو ہیں ان کا بھی سب کا بیچاروں کا کام دھندہ متاثر ہوتا ہے. تعمیری کام کہیں ہو رہے ہیں وہ بھی سب رک جاتے ہیں. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ الیکٹرک ٹرین وغیرہ یا ٹرامیں یا اس طرح کی گاڑیاں ابھی نہیں چلی، ورنہ پتہ چلا کہ راستے میں کہیں جا کے سرجانی سے چلے ہیں تو پتہ چلا گولی مار پہ آ کے اور بس لائٹ چلی گئی ہے، اب بیٹھے رہیں آپ گولی مار پہ، جسے آج کل گل بہار کہتے ہیں. تو جناب یہ اس میں پھر جو بیمار لوگ ہیں، خاص طور سے جلدی امراض ہیں، خارش وغیرہ ہے، دل کے، سانس کے، اس طرح کے جو مریض ہیں، ان کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ تصور کیا کر لیں، بلکہ آپ بھی بھگت رہے ہوں گے. جو لوگ نہیں بھگت رہے ہیں ان کو سن لیجیے آپ، قومی صوبائی اسمبلی کے ارکان، تمام وزراء، بیوروکریسی کے ارکان اور فوج کے ارکان، بہت سارے، سب کی میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ سارے جو ہیں مستثنیٰ ہیں بجلی کے پیسے دینے سے، چاہے 1,000 یونٹ استعمال کریں. میں نے 125 یونٹ استعمال کیا تو 2,000 روپے کا بل آیا میرا. وہ ہزاروں یونٹ ماہانہ استعمال کرتے ہیں، ان پر کوئی پیسہ پائی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وہ سب ہم ادا کرتے ہیں. وہ آئی پی پیز کو جو یہ پیسے ایکسٹرا دیتے ہیں وہ بجلی استعمال نہ کرنے کی بھی دیتے ہیں اور وہ ہم سے لیتے ہیں. یہ میں نے اتنے سارے جو ٹیکس بتائے ہیں یہ سارے بے ایمانی کر کے جمع کر کے اپنا حصہ کھا کر باقی ان کو دے دیتے ہیں. اسی لیے تو
آپ کے جو باہر کے جو ادارے IMF وغیرہ آتے ہیں، اس طرح کے ادارے جو پاکستان کو قرضے کے نام پر، امداد کے نام پر قرضہ دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عوام پر یہ ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگاؤ۔ خواص پر ٹیکس لگانے کی کبھی بات ہی نہیں کرتے وہ، اس لیے کہ انہی کے ذریعے تو لوٹ مار کرنی ہے ان کو، کہ تم بھی لوٹو اور اس لوٹ کا حصہ ہمیں بھی دو۔ پرانے زمانے میں سلطانہ ڈاکو اور پرانی ڈاکوؤں کے نام سنتے ہیں ہم، ان کے بارے میں کم از کم یہ مشہور تھا کہ وہ امیروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کو پہنچاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ غریبوں کو لوٹتے ہیں اور امیروں کے، آپ دیکھ لیجئے نا، ایک ایک خاتون کا 1-1 لاکھ روپے روز کا میک اپ کا خرچ، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ان کو پانی بھی باہر کا ملتا ہے، ان کو بجلی بھی مفت، پانی بھی، ساری چیزیں مفت ہیں ان کو، اور کمانے کے سارے ذرائع، جتنے وسائل ہو سکتے ہیں قوم کے، وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ چاہیں، آپ دیکھ لیجیے کسی ایک بڑے سیاستدان کا نام لے لیجیے، نواز شریف کا لے لیجیے، زرداری صاحب کا لے لیجیے، عمران خان کا، کسی کا بھی ایک کا، بڑی جماعت کے، ان کے پاس جو پیسہ ہوگا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں انہیں بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنا ہوگا، اتنا پیسہ۔ بھائی کیا کرو گے؟ قبر میں لے جاؤ گے، قبر میں تو کفن کے اندر تو کہتے ہیں جیب بھی نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ ادھر آنکھ بند ہوئی اور یہ لوٹ کا پیسہ سارا آپ سے چھن جائے گا، پھر جو لوگ عیش کریں گے ان سب کا عذاب آپ کے ذمہ ہوگا۔ اگر موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، تو ہم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ مرتے ہی یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اتنی جدوجہد کرتا ہے انسان، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور لوٹ مار کرتا ہے، اور جائیدادیں، پیسہ، ایک لمحے کو یہ خیال نہیں آتا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی، یہ سب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بعد جو ہماری نسل عیش کرے گی اس سے، حرام کاریاں کرے گی اس سے، اس سب کا عذاب ہمیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے ان کو یہ سارے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اب ذرا 1-2 باتیں اور کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے، میں نے شاید ابھی بتایا کہ 25 روپے ماہانہ کا بل دیتا تھا میں، 82 سے کچھ پہلے کی بات ہے، یعنی 1980 کی دہائی شروع ہو چکی تھی، اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس وقت 25 روپے مہینے کا، چھوٹا مکان تھا، چلیے بہت زیادہ بجلی کی وہ اپلائنسز جو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ لائنز ایریا میں جب رہنا شروع کیا، چھوٹا سا علاقہ 45-46 گز کا کل رقبہ میرے مکان کا، اس میں رہتا تھا۔ اول تو بجلی بڑی مشکل سے دی انہوں نے، اتنی جدوجہد کے بعد۔ اس کے بعد آئے دن لوڈ شیڈنگ، بجلی غائب، اس کے لیے لڑتا تھا، بھاگتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ میٹر ریڈر آتا ہی نہیں تھا، اندازے سے بل آتے تھے۔ تو میں ایک دن چلا گیا، صدر میں دفتر تھا ان کا، میں چلا گیا ان کے پاس، تو ایک کلرک نے مجھے کہا جی آپ فلاں کے پاس چلے جائیے، پھر اس نے کہا فلاں کے پاس جائیے۔ آپ یقین کیجئے 5ویں آدمی جن کے پاس میں پہنچا ہوں، ان کا نام رومی تھا، نام کا کچھ اور حصہ میں بھول رہا ہوں، وہ شاید پبلک ریلیشن آفیسر تھے، کیا تھے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ ہے، میٹر ریڈر نہیں آتا، اندازے سے بل آ رہے ہیں۔ تو اچھا، پھر میں نے ذرا سا اخبار کا حوالہ دیا، اس سے چڑھ گئے وہ، میں بھی اخبار میں لکھتا ہوں، جنگ میں لکھتا ہوں میں۔ بھائی آپ لکھتے ہوں گے، لیکن میں جس شکایت کو لے کر آیا ہوں وہ تو ذرا سن لیجئے کہ آپ کا میٹر ریڈر نہیں آتا۔ تو کہنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے پورے لائنز ایریا کا خود سروے کیا ہے، ایک ایک گھر گیا ہوں میں نے، اور وہ کارڈ جو اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے، اس پہ وہ یونٹ لکھ کر جاتا تھا میٹر ریڈر۔ تو کہنے میں اس سے وہ چیک کر کے آیا ہوں، میٹر ریڈر جاتا ہے، چیک کرتا ہے، اس پہ کارڈ پہ بھی لکھ کے آتا ہے وہ تو کارڈ وارڈ تب ختم اس لیے کر دیے کہ اب کون کس کی سنے۔ تو میں نے کہا جی آپ ایک ایک گھر گئے نا؟ کہ ہاں میں لائنز ایریا کا ہر گھر پہ گیا ہوں۔ میں نے کہا میرا گھر قریب ہے لائنز ایریا، میں صدر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اس وقت، موٹر سائیکل ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ میں موٹر سائیکل پہ گیا، گھر سے بل وہ لے کر آیا کارڈ، اور میں نے کہا اس وقت میٹر یہ بتا رہا ہے، اور یہ 3-4 مہینے پہلے کئی میٹر ریڈنگ اس کے اندر کارڈ میں موجود ہے۔ اس کے بعد آیا ہی نہیں میٹر، اور آپ کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں میں ایک ایک گھر کا دورہ کر۔
پتہ نہیں آپ کا گھر کیسے رہ گیا. یہ بیوروکریٹ جتنے بھی ہیں اتنے بے ایمان ہوتے ہیں یہ کہ یہ بہانے پتہ نہیں آپ کا گھر کیسے رہ گیا. ہاں میرا ہی گھر رہ گیا اس لیے کہ میں شکایت لے کے آیا ہوں. کوئی اور شکایت لے کے نہیں آیا تو ان کے یہاں بھی رہ گیا ہوگا, وہ تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے وہ آپ کا. میں آیا ہوں تو مطلب مجھ پر رعب ڈال رہا ہے کہ میں اخبار کا بھی آدمی ہوں, بڑا آفیسر بھی ہوں, اور پھر کہہ لیں اچھا فلاں, پھر نیچے بھیج دیا. وہی جو پہلا افسر تھا یا پہلا آدمی تھا کلرک, کہ اس کے بعد جائیں اس کو درج کروائے رپورٹ وغیرہ. تو 1 سے لے کے 5 منزل تک جانے کے بعد بھی پھر وہ پہلی منزل پہ یعنی پاتال میں ہی آنا پڑا مجھے. تو خیر آگے چلیے. اب اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں. یہ بجلی کی چوری, بے ایمانی, ہٹ درمی, لوٹ مار کے اتنے واقعات ہیں میرے پاس. ان میں صرف ایک آج آخری سناتا ہوں آپ کو. میں پھر آیا گلستان جوہر میں, روفی ہائٹس ہے جوہر چورنگی پر. میں اس میں ایک فلیٹ خریدا. تو اس زمانے تک وہ روفی ہائٹس والوں نے ہر کیا کہنا چاہیے ہمارا جو فلیٹ تھا, ہر فلیٹ کا الگ میٹر نہیں لگایا تھا. تو ہم ایک حساب سے ماہانہ دے دیتے تھے بلڈر کو, جس نے یعنی وہ عمارت بنائی تھی. وہ قبول کر لیتا جو بھی ہوتی ہے, وہ پھر اکٹھا کر کے دیتے ہوں گے کہ الیکٹرک والوں کو, یا ان سے جو ان کی سیٹنگ ہوگی مجھے نہیں معلوم. بہرحال پھر انہوں نے لگائے میٹر, کہ الیکٹرک نے میٹر لگایا, پتہ بھی نہیں ہونے دیا ہمیں, چپکے سے میٹر لگا گئے. پہلے کے میٹر جو کمپنی کے تھے, کمپنی کے بلکہ تھے نہیں, اس لیے کہ وہ ماہانہ ایک حساب سے لیتے تھے وہ. تو خیر وہ میٹر لگائے اور میٹر ہمیں اطلاع بھی نہیں دی. 16 مہینے بعد پہلا بل آیا ان کا, بہت اچھی طرح یاد ہے مجھے. 16 مہینے بعد میٹر وہ بل آیا کہ جی آپ نے یہ 16 مہینے میں اتنی بجلی استعمال کی ہے, اور اس کے آپ 15,000 یا 16,000 روپے ادا کریں آپ. میں نے بل دیکھا, اتنی عقل تھی میرے اندر کہ میں نے کہا بھئی ہر مہینے کا اگر بل آتا یہ تو جتنے یونٹ استعمال کرتا اس کے حساب سے پیسے لگے ہوتے. اب یہ 700 اور 1,000 یونٹ سے زیادہ جو استعمال کر لے اس کی جو قیمت وصول کرتے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ حملہ کر دیا تاتاریوں نے اور لوٹ مار کے لے گئے. تو وہ اتنے پیسے, تو یونٹ مجھے یاد نہیں, لیکن وہ 15-16 ہزار روپے کا بل آیا. میں اس زمانے میں کام کرتا تھا اخبار میں. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا, بڑے اچھے ساتھی میرے یونس بختیار صاحب, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ ظلم کر رہے ہیں, بتا کیا کروں میں, آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بات کروں گا. انہوں نے جا کے یہاں کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر یا جو سب سے بڑی شخصیت تھے, KESC تھی اس زمانے میں شاید, ان سے بات کی انہوں نے, اور کہا جی ہمارے وہ آفیسر ہیں, مجھے تو ظاہر ہے بہت سمجھتے تھے, وہ بڑا اخبار کا, وہ جونیئر تھے مجھ سے, کہہ لیں وہ آئیں گے آپ, نہیں کہہ لیں گے ان کو میرے پاس بھیج دیں میں کر دوں گا. تو یونس بختیار صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا اچھا بھی چلا جاتا ہوں. بدھ کا دن ان کی ملاقات کا دن ہوتا تھا, عام دنوں میں جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے. میں ملاقات والے دن گیا, میں وہاں گیا, میں نے سلام کیا ان کو جا کے کمرے میں ادب کے ساتھ, اور کھڑا رہا میں نے کہا جی بل آیا ہے 16 مہینے کا اکٹھا, اور اتنے 16,000 روپے کا ہے یہ, اب میں کیا کروں اس کا؟ بھئی آپ نے اتنے یونٹ استعمال کیے ہیں تو اتنا تو بل آئے گا. بالکل بیوروکریٹس کا جو انداز ہوتا ہے اس انداز میں انہوں نے مجھ سے کہا. بالکل نہ میری عمر کا لحاظ, نہ یہ پوچھا کہ بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں, جاہل آدمی ہیں میری طرح یا کس طرح. تو بہرحال وہ مجھ پر اکڑ گئے. وہ میں نے کہا حضور اس سیٹ پر جس پر آپ بیٹھے ہیں نا, اس پہ اگر میں ہوتا تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس لحاظ سے شاید میرا بھی یہی رویہ ہوتا. یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ 16,000 روپے کا بل ہے 16 مہینے کا. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہر مہینے کا بل اگر ہوگا اس کو جتنے یونٹ کا جتنا خرچہ ہوگا 16 مہینوں پہ تقسیم کریں گے ہی, تو یہ 5-6 ہزار روپے سے زیادہ کا بل نہیں ہوگا. ظاہر ہے یونٹ زیادہ والے یونٹ پہ تو خوب پیسے لیتے ہیں آپ, اس حساب سے 16,000 کا ہے. تو ہاں تشریف رکھیے, مجھے کہ لے بیٹھیے آپ. اب سمجھے کہ بھئی میں کوئی پڑھا لکھا ہوں یا کچھ جانتا ہوں. بٹھایا مجھے, پھر فون کیا. جب اس ہوٹل کے پاس بھی ان کا ایک دفتر تھا, وہیں قریبی تھا, تو مجھے وہاں فون کیا ان کو کہ الطاف صاحب
میں ان کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، ان کا بل ذرا ٹھیک کرائیے، اور ان کو کہیں اور نہیں بھیجیں گے، آپ کریں گے یہ کام۔ تو میرے اسر وہی ایسے ان کا بھائی آدمی ٹیڑھا ہے یہ، تو کہہ لیں کہیں اور نہیں بھیجیں گے، آپ ان کے پاس چلے جائیے۔ میں کہا ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں۔ پیدل وہیں سے قریب ہی تھا جب اس ہوٹل کے پاس، میں وہاں گیا، الطاف صاحب کے پاس گیا، سلام کیا میں نے۔ اچھا ان کے لہجے سے، اب یہ ایک ٹیکنیکی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایمانداری سے، میں بالکل بے ایمانی نہیں کرتا اور بات چھپاتا بھی نہیں ہے، جو حق ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا، الطاف صاحب سلام کیا میں نے، ان کے لہجے سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ پنجاب کے ہیں، پنجابی ہیں یہ۔ تو میں نے کہا اب کام بن گیا، کیونکہ پنجاب کے لوگ اس زمانے میں تکبیر جو ہفت روزہ صلاح الدین صاحب کا تھا، اس تکبیر سے اور صلاح الدین صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ مہاجر دہشت گرد جو تھے اس زمانے میں، الطاف حسین والے، تو ان کے خلاف سب سے بڑا محاذ صلاح الدین صاحب نے کھول رکھا تھا، اور ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو صلاح الدین صاحب کا نام سنا، تکبیر کا سنا، تو بڑی عزت کی بھائی انہوں نے، الطاف صاحب نے میری، اور لائیے کیا مسئلہ، میں نے کہا یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کہ ہاں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، 16 مہینے کا بل 16 دفعہ تقسیم کرتے تو یہ بل تو بہت کم ہو جاتا۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، کہ لیں آپ بل چھوڑ جائیں میرے پاس، میں اس کو بالکل ٹھیک کرا دوں گا میں۔ آپ ایسا کیجئے، کل اپنے ڈرائیور کو بھیج دیجئے اور یہ تصحیح شدہ بل آپ کو مل جائے گا۔ اب میں اپنے آپ پر ہنسا کہ غریب صحافی کارکن جس نے زندگی میں حرام ایک پیسہ کبھی نہیں کمایا، اس کے بعد گاڑی کہاں سے آ جائے گی؟ زمانے گاڑی کا تصور اتنا نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس گاڑی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت میں یہیں رہتا ہوں، نہیں سوری، میں صدر میں آتا جاتا ہوں، اور موٹر سائیکل تھی اس زمانے میں میرے پاس، تو میں ایسا کروں گا، صدر اکثر آتا ہوں میں، کل بھی آ جاؤں گا، تو ذرا کچھ خریداری بھی کر لوں گا، اور آپ سے گفتگو میں مجھے بہت مزہ آیا، تو کل تھوڑی دیر اور گپ شپ ہوگی۔ ارے بھائی الطاف صاحب تو خوش ہو گئے، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، کل آپ آ کے لے جائیے بل۔ میں دوسرے دن گیا ہوں بل لینے کے لیے، گپ شپ تھوڑی کی میں نے، اور اس کے بعد جو بل میرے ہاتھ میں آیا کم و بیش 5,000 روپے کا تھا، وہ کہاں 16,000 روپے اور کہاں 5,000 روپے کا۔ میں نے الطاف صاحب کو بتایا، میں نے کہا دیکھ رہے ہیں آپ، کہ ہاں یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس پروجیکٹ میں میں رہتا تھا وہاں کم و بیش 100 فلیٹ تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ 100 فلیٹوں میں سے ایک آدمی میں، جو جوان بھی تھا اس زمانے، ہمت بھی تھی، موٹر سائیکل بھی تھی، تو اور کچھ اخبار کا بھی تھوڑا حوالہ تھا، تو میں نے جا کے بل اپنا ٹھیک کرایا۔ باقی لوگ جو نہیں جانے کی ہمت کر سکیں گے، جنہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ نہیں گئے ہوں گے، تو 5 اور 16,000 کا فرق ایک رف اگر اندازہ لگا لیں تو 10,000 روپے ایک فلیٹ سے انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ سارے باقی لوگوں کو لوٹا ہوگا انہوں نے، اگر 90 بھی فلیٹ شمار کر لیں، میرا خیال ہے 96 فلیٹ تھے، کتنے تھے وہ، تو 96 کو ضرب دیجیے آپ 10,000 سے، تو کیا لوٹ مچا رکھی تھی اس نے کہ الیکٹرک نے اس زمانے میں، جب نئے نئے آئے تھے یہ وافڈا کے تحت۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے، باقی موقعوں کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا میں، کہ انہوں نے کہ الیکٹرک والوں نے جب سے کہ ESC کا نظام 1982 یا 81 میں ختم ہوا تھا، اس کے بعد سے لوگوں کو بجلی بھی کم فراہم کی، پیسے میں بھی لوٹا ان کو، اس قدر اذیتیں تکلیفیں دی ہیں کہ پانی والے کہتے ہیں یہ بجلی نہیں آئی تھی اس لیے پانی نہیں، فلاں بھی یہ بھی بجلی نہیں تھی اس لیے، یہ جو لگا رکھے ہیں ہمارے یہاں نیٹ کے وائی فائی کیا کہلاتے ہیں، وائی فائی، جناب بجلی نہیں ہے تو یہ بھی گئے۔ تو آدمی بجلی ایک بنیادی ضرورت ہو گئی ہے، اور اس پر جو قبضہ کر کے اور عوام پر ظلم ڈھائے، وہ ہلاکوں سے بھی زیادہ ظالم سمجھوں گا میں اس کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ السلام علیکم۔